وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے، اور پچھلی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پر امت محمدیہ کو حضرت آدم پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی 5 چیزوں میں اللہ نے اس امت کو وہ دی ہے جو حضرت آدم کو بھی نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، اور بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے اس امت کو نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، اس لیے کہ بنی اسرائیل بار بار جو ہے بات بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ وہ تنگ کرتے، پریشان کرتے، اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر جو عذاب آتا، جو مصیبت آتی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ میں شامل رہنا پڑتا۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے بہت زیادہ تنگ آ گئے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ایک مرتبہ میری حضرت آدم سے ملاقات کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی، یا تو خواب کے اندر ملاقات کروائی یا حقیقت کے اندر کروائی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایسی عجیب جو چیز ہوتی ہے وہ معجزے کے طور پر ہوتی ہے، اس کو نبی کا معجزہ مانا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی، جیسے ہی ملاقات ہوئی تو سب سے پہلی ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آدم، آپ ہمارے دادا ہیں، اور آپ نے جو ہے آپ پر اللہ نے کتنے احسانات کیے، آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح آپ کے اندر ڈالی، آپ کو جنت میں رکھا، جنتی لباس پہنایا، تو پھر تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ یعنی اللہ نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، اور پھر بھی آپ نے کھا لیا۔ اس کا نتیجہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ وہ درخت کا پھل نہیں کھاتے تو آپ کو جنت سے نہیں نکالا جاتا، آپ جنت میں رہتے، اور ہم کو بھی یہ دنیا میں آنا نہیں پڑتا۔ آپ نے وہ غلطی کی، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اور یہ نسل کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہم پیدا ہوئے، اور یہ بنی اسرائیل مجھے کتنا ستا رہے ہیں، کتنا پریشان کر رہے ہیں۔ تو پہلی ہی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے یہ سوال کیا اس طریقے سے۔ تو وہ بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھی دادا ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ان کو پھر جواب دیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر آدمی اپنی مصیبت، اپنی تکلیف اور اپنی پریشانیوں کو دوسروں پر تھوپتا ہے۔ آدمی جو ہے خود کنارہ کرتا ہے، اور جو ہے اپنی غلطیاں دوسرے پر ڈالتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ان کو بہترین جواب دیا، اور حدیث کے اندر یہ پوری بات موجود ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا جو یہ مباحثہ ہوا، آپس میں اس طریقے سے سوال جواب ہوئے، بات چیت ہوئی، حدیث میں اس کو تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ حضرت آدم نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا، یعنی حضرت آدم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر یہ کہا کہ موسیٰ، تم وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا؟ تو کہا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ پھر حضرت آدم نے کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی، جن سے بات چیت کی؟ کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا تم وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ نے تورات دی؟ تو کہا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، مجھے ہی اللہ نے تورات دی ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، آپ نے تورات میں یہ نہیں پڑھا، یہ بات تورات میں نہیں آئی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی؟ قرآن میں بھی ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ تو حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو یہ بات یاد دلائی کہ تمہارے اوپر اللہ نے جو تورات نازل کی ہے، اس تورات کے اندر تم نے یہ بات پڑھی ہے، اور تورات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی؟ تو کہا کہ ہاں بالکل موجود ہے، میں نے پڑھی۔ تو پھر حضرت آدم نے کہا کہ تورات کو اللہ نے مجھے بنانے سے 2000 سال پہلے بنا دیا تھا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا ظہور، ان کا نزول بعد میں ہوا دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کو دنیا کے بنانے سے پہلے بنا کر اور لکھ کر تیار کر لیا۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ ابھی تو اللہ نے مجھے پیدا بھی نہیں کیا، مجھے بنایا بھی نہیں، میری کوئی شکل و صورت بھی نہیں تھی، اس سے 2000 سال پہلے اللہ نے تورات کو بنا کے اور لکھ کے تیار کر کے رکھ لیا، اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو اس میں اب یہ بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے پہلے سے ہی متعین کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پیدا کرنے سے پہلے تورات کے اندر یہ بات لکھ کے رکھ دی، اور مجھے بنانے سے پہلے ہی اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ آدم اپنے رب کی نافرمانی کریں گے۔ تو مجھ سے اگر یہ غلطی ہوئی اور مجھ سے یہ نافرمانی ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ نے پہلے سے یہ نظام ایک بنا رکھا تھا، اسی نظام کے حساب سے اللہ کو یہ دنیا چلانی تھی، اسی کے مطابق یہ سارا کام ہوا۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی آپس میں سوال جواب ہوئے، بات چیت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوال کیا، آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے یہ دنیا کا نظام چلایا، یہ کائنات کا نظام چلایا، اور آپ ہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جن کی امت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ نے اس امت پر اور تمام انسانوں پر بہت احسانات کیے ہیں، بہت نعمتوں سے اللہ نے تمام انسانوں کو، حضرت آدم کی تمام اولاد کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمت سے محروم ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کچھ نعمت ملی، کسی کو کچھ نعمت ملی، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں، چاہے کتنا ہی پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، لیکن اس کے پاس بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ کوئی انسان اللہ کی نعمت سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے دین کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے مالک اور اپنے خالق کو اس کی نعمتوں کا یہ صلہ دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے دین کے مطابق چلے، لیکن آدمی ایسا نہیں کرتا۔
پھر بھی اللہ اپنی نعمتیں بندے کو دیتا ہے. اللہ کے بندے اللہ کی چاہے کیسی نافرمانی کریں، پچھلی قوموں کے حالات واقعات ہم سب کے سامنے موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے اور دیگر قوموں نے کیسی کیسی اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن اللہ نے ان سے اپنی نعمتیں نہیں روکی، ان کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا. اور آج تک اور قیامت تک اللہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتے رہیں گے، چاہے بندہ اللہ کی کتنی ہی نافرمانی کرے. ہاں، آخرت میں اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ دے گا. دنیا میں تو اللہ اپنی نعمتیں نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. اللہ اپنے اور اپنے نبی کے دشمنوں کو بھی دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس دنیا کی اور اس دنیا کی چیزوں کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں ہے. اس لیے اللہ ظالموں کو بھی دیتا ہے، دین کے اور نبی کے دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور خوب دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام پر تو نے کتنے احسانات کیے، کتنی نعمتوں سے اور کتنے انعامات سے تو نے ان کو نوازا. حضرت آدم علیہ السلام کو بتاتا، یہ تیری ان نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر پائیں گے؟ کوئی ایک نعمت نہیں ہے، دو نعمت نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے تو نے ان کو نوازا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کس طرح ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے؟ یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ بہترین جواب ہے، اور یہ کہا اللہ نے کہ موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے جتنی نعمتوں سے نوازا، جتنی بھی نعمتیں ہم نے ان کو دی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام نعمتوں کو ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف منسوب کیا، اور یہ کہا کہ اللہ، یہ تمام نعمتیں تیری ہیں اور یہ نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا میری دی ہوئی نعمتوں کو میری طرف منسوب کرنا یہی ان نعمتوں کا شکریہ ہے. یعنی کتنی قیمتی قیمتی چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہے، اگر وہ چیزیں ہم کو نہ ملے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے، لیکن اللہ نے اتنی ساری قیمتی چیزیں ہمیں دی ہے، اور ہم ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ، یہ چین سکون، یہ آرام، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ اولاد، یہ سب کچھ تیرا ہے اور تو نے ہمیں دیا ہے. تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نعمتوں کا شکریہ ادا فرما دیتے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری نعمتیں اور ایک باطنی نعمتیں. ظاہری نعمتیں جو سب کو نظر آتی ہے، سب کو دکھائی دیتی ہے، ہر انسان کو اللہ نے ظاہری نعمتیں دی ہیں، اولاد ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال دولت ہے، گھر مکان دکان وغیرہ، جتنی بھی چیزیں اللہ نے دی ہے جو سب کو نظر آتی ہے، ایک دوسرے کو دکھائی دیتی ہے، یہ سب اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں. ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کریں گے تو اللہ ان نعمتوں کو بڑھائے گا، اور اگر ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ان نعمتوں کو دھیرے دھیرے چھین لے گا، ان نعمتوں میں کمی کر دے گا. تو اس لیے ہر انسان کو اللہ نے جو ظاہری نعمتیں دی ہے وہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. جو نعمت اللہ نے جس کام کے لیے دی ہے اس نعمت کو اسی کام میں استعمال کرے، تو یہ بھی اس نعمت کا شکریہ ہے. اور بعض نعمتیں وہ ہوتی ہے جو باطنی نعمتیں ہیں، یعنی جو کسی کو نظر نہیں آتی، ہر کسی کو نظر نہیں آتی، ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتی. یہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں. ہر انسان کو اللہ نے جو دل کا سکون دیا ہے، جو عبادت کی توفیق دی ہے،
جو اللہ کے ذکر کی توفیق دی ہے، جو دین پر چلنے کی توفیق دی ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، یہ سب اللہ کی باطنی نعمتیں ہیں۔ کس انسان کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، کس انسان کا دل اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہے، کس انسان کس خشوع اور خضوع کے ساتھ میں اور کس دھیان کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے وقت میں اس کا دل دماغ کس طریقے سے اللہ کی طرف رہتا ہے، یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ تو اگر ہم ان باطنی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے تو اللہ ہماری ان نعمتوں کو بھی بڑھائے گا اور ہمیں اور اچھے اعمال، نیک اعمال اور صحیح طریقے سے دھیان اور توجہ کے ساتھ میں عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ تو ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منظور عطا فرمائے۔